مولانا رومی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے سنو، یہ واقعہ تمہاری اور میرے زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہیرا مل گیا۔ کیا ملا بھائی؟ بولو کیا ملا؟ ہیرا ملا، انمول ہیرا۔ اس نے دیکھا کہ اتنا قیمتی ہیرا، وہ بازار میں گیا، لوگوں کو کہتا رہا یہ ہیرا جو ہے مجھے ملا ہے، اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ ارے اتنا قیمتی ہیرا ہے کوئی خرید نہیں سکتا، جو بادشاہ ہے وقت کا اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا ہیرا خرید سکتا ہے۔ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے چیک کروایا ہیرا، جو ہیرا تھا وہ ایک دم ورجنل نکلا، بہت کوالٹی کا نکلا۔ وزیر نے کہا بادشاہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ تمہارا تخت اور تاج بھی اگر دے دیں گے یہ ہیرا تمہیں نہیں مل سکتا، اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ وہ جو بندہ جس کو ہیرا ملا وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا مجھے اتنا دے دو، یہ دے دو، تمہاری حکومت میں سے یہ حصہ دے دو، میں ہیرا دے دوں گا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک رات کا ٹائم دے دو، یہ ہیرا میں تمہیں پہنچاؤں گا، میں پلان کرتا ہوں۔ کہا کہ پلان کیا ہے؟ وہ میرے پہ چھوڑ دو۔ وزیر گیا، جس بندے کے پاس ہیرا تھا اس سے کہا کہ یہ ہیرا مجھے دے دو، اور حکومت میں سے صبح سے شام تک، کل صبح شاہی دروازے کھلیں گے، بادشاہ کا دروازہ جو ہے دربار وہ کھول دیا جائے گا تمہارے لیے، صبح سے لے کے شام تک جو کچھ اٹھانا ہے بادشاہ کے دربار سے اٹھا کر لے کر جاؤ، وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ ایک پرائم منسٹر تمہیں بلا رہا ہے، پرائم منسٹر آفس میں، اگر بادشاہ سمجھو، خزانے ہوں گے، ہیرے ہوں گے، موتی ہوں گے، جواہرات ہوں گے، تاج ہوگا، تخت ہوگا، کیا نہیں ہوگا بادشاہ کے دربار میں؟ اس نے کہا کہ جتنا کچھ بادشاہ کے دربار میں صبح سے شام تک جتنا لینا چاہو تم لے سکتے ہو، تمہارے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا آفر ہے، رات بھر سویا نہیں، صبح کب ہوگی، کب اٹھاؤں گا خزانہ، رات بھر سویا نہیں، ہیرا دے دیا، رات بھر سویا نہیں، صبح تک ویٹ کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، کھانا بھی نہیں کھایا خوشی میں، صبح میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا، سب کچھ میرا ہے، جو چاہے میں اٹھا لوں گا۔ کھانا نہیں کھایا، سویا بھی نہیں، صبح میں فجر کے فوراً پہنچا بادشاہ کے دربار میں، اور اس کو ٹائم دیا گیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے جو کچھ اٹھانا ہے اٹھا لے، اس کے بعد ایک چیز اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہوگی، کوئی ایک چیز بھی تو نہیں لے سکتا۔ فجر کے بعد دروازے کھول دیے گئے، اندر گیا، اندر جاتے ہی رائٹ سائڈ میں دیکھا زبردست بادشاہ کے کپڑے موجود ہیں، لباس، شاہی لباس موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ ارے اتنے خوبصورت لباس میرے زندگی میں نے نہیں دیکھا، کپڑے اٹھایا، پہنا، اور آئینے میں دیکھا میں شہزادہ لگ رہا ہوں، بادشاہ کا بیٹا لگ رہا ہوں، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں دیکھو۔ وہ اپنی تعریف کرنے لگا، ایک کپڑے، دو کپڑے، تین کپڑے بدلتا رہا، دیکھتا رہا، کپڑے اٹھا کر سائڈ میں رکھ لیا۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں اندر گیا، شاہی دسترخوان بچھا تھا، زبردست میوے، زبردست کھانے پینے کے چیزیں، بادشاہ اس زمانے کا، اس کے دربار میں کھانے کی کیا کمی، کھایا، بریانی، میٹھا، گوشت، جو کچھ اس کو پسند تھا سب پیٹ بھر کے کھا لیا، رات میں بھوکا تھا نا، صبح میں سب کچھ کھا لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑا اندر گیا، وہاں بادشاہ جس بستر پہ سوتا ہے وہ بستر لگا تھا، نرم نرم گدے تھے، بستر پہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے اس نے لیٹا، اور وہاں جھپکنے والے جو بادشاہ کو جھپکتے ہیں نا غلام، وہ پھنکے لے کے کھڑے تھے۔ اس نے سوچا ابھی صبح کا ٹائم ہے، ابھی میں ناشتہ کیا ہوں، شام تک خزانہ اٹھانے کے واسطے میرے پاس ٹائم ہے، بادشاہ کے بستر پہ ایک مرتبہ سو کر دیکھوں گا کیسے نیند آئے گی۔ وہ بادشاہ کے بستر پہ جب گرا سونے کے لیے، خراٹے مارتے ہوا سویا، اتنا سویا کہ سورج غروب ہونے کے لیے آ گیا، شام ہو گیا، شام کا ٹائم ہو گیا۔
बादशाह के जो नौकर है लात मार के उसको उठाने लगे। उसने कहा कि क्या हुआ? कहा कि सूरज डूब गया, गुरूब हो गया। वो घबराता हुआ उठा और खजाने चुनने लगा। वहां जितना बादशाह का खजाना था उठाने लगा। उसको थप्पड़ लगाया गया। उससे कहा गया तुम्हें टाइम दिया गया, सूरज है इसके डूबने तक तुम्हें टाइम दिया गया। सूरज डूब भी गया, अब एक चीज भी तुम उठा नहीं सकते। सुबह से शाम तक तुम्हें टाइम दिया गया, सुबह से शाम तक कोई भी चीज तुम्हें उठाने की परमिशन दी गई। जिस चीज के ऊपर तुम हाथ रखो वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें बतलाया गया, मगर तुम बादशाह के दरबार में आकर खाकर और सो गए थे, एंजॉय कर दिए थे। अभी एक चीज भी उठाने की तुम्हें परमिशन और इजाजत नहीं। कितना बड़ा बेवकूफ था जिसको टाइम दिया गया, वक्त दिया गया। सूरज निकलने से, डूबने से पहले पहले जो कुछ खजाना चाहिए उठा लो, मगर वो लिबास में, कपड़ों में, खाने में, आराम में अपना वक्त बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये दुनिया है आखिरत की तैयारी के लिए, ये दुनिया है जन्नत हासिल करने के लिए, ये दुनिया है बीवी बच्चों को पालते हुए, दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए, कमाते हुए अल्लाह को राजी करने की। ये सरजमी अल्लाह को राजी करने के लिए ये मौका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में मौका दिया था। इस मौके को हम खाने में, पीने में, अल्लाह को नाराज करने में, घर बनने में, बस पैसा जमा करने में हम जिंदगी गुजार दिए। मौत के बाद की जो जिंदगी है इसकी हमें कोई फिक्र नहीं। तब हमें पता चलेगा जब इजराइल आसमान से उतरेंगे, हमारी रूह निकालेंगे, उस वक़्त रोने से कोई भी फायदा नहीं।